قال اللہ تعالی فی مقام آخر ورفعنا لک ذکرک. قال اللہ تعالی فی مقام آخر قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. صدق اللہ العظیم. سب حضرات محبت و الفت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے آج میں سرگودا ڈوین آج میں اس سٹیج پر تیسری بار آ رہا ہوں کہ جس سٹیج پر جب میں پہلی بار آیا تو اس سے پہلے اس علاقے کے لوگوں نے مجھے صرف ٹی وی سکرین پر دیکھا تھا. بس یہاں آنے کی دیر تھی. مجھے محسوس ایسے ہوتا ہے جس طرح پیر سیال نے خاص نظر توجہ فرمائی اور روحانی طور پر فیصل آباد ڈویژن سرگودا ڈویژن میں میری زیادہ ذمہ داری اس وقت لگا دی جب میں پاکستان میں ہوتا ہوں. اور میں حیران ہوں کہ آج پہلی مرتبہ 12 بجے سے پہلے مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا، ورنہ پہلے 2 مرتبہ جب بھی آیا تو 12 بجنے کے بعد. مگر میں حیران ہوں کوٹ عیسیٰ شاہ کے اس اجتماع کے حاضرین پر، اور خوش بھی ہوں کہ لیٹ آیا یا میں جلد آیا، میں نے یہاں بیٹھنے والے لوگوں کے چہرے پر ہر وقت رونق دیکھی ہے اور لگتا ایسا ہے کہ آپ لوگوں کی اصل خوراک ذکر مصطفیٰ ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں اس سٹیج پر آتا ہوں کہ جس سٹیج پر میں نے پہلے تقریر کی، اور اس لیے بھی خوشی ہوتی ہے کہ کوٹ عیسیٰ شاہ کے جو محبان رسول ہیں، عاشقان مصطفیٰ ہیں، شمع رسالت کے پروانے ہیں، وہ حضور کے جشن عید میلاد النبی کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے زیادہ ولولے سے مناتے ہیں. میرے پاس جب حسین سیالوی صاحب آئے ٹائم لینے، انہوں نے تاریخ بتایا. میں نے کہا آپ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، ڈائری دے کے بغیر میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں. اگر اس تاریخ پر کسی اور سے وعدہ بھی ہوا تو میں اسے ایڈجسٹمنٹ کر کے اس کی آپ کے پاس انشاءاللہ ضرور آؤں گا. اور میں روحانی نظر سے اور توجہ سے یہاں سٹیج پر محسوس کر رہا ہوں کہ ہم جو ذکر کرنے والے ہیں، ہمارا ذکر انسان، جن، فرشتے تو سن ہی رہے ہیں. گنبد خضرا میں میرے آقا اور لامکانوں میں میرا رب بھی متوجہ ہے. اور میں نے جو آیتیں تلاوت کی ہیں
آپ حیران ہوں گے کہ بات ذکر میلاد کی ہے اور آیتیں میں نے پڑھی ہیں قرآن کے حوالے سے کہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرا دل آج چاہتا ہے کہ میں اس موضوع پر بولوں کہ جس موضوع پر پوری امت کا اتفاق ہے، اور وہ موضوع عظمت قرآن ہے۔ وہ کیا موضوع ہے؟ سارے بولیں، سٹیج والے بھی۔ عظمت قرآن ہے، اور جس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے حبیب کو تانے نہ دو کہ یہ رات کو سوچتے ہیں اور دن کو بیان کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ نے میرے اوپر وحی کی ہے، یہ رب کی کتاب ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ تانا اہل مکہ نے دیا تو رب العالمین بول اٹھا۔ قربان جاؤں، اعتراض مصطفیٰ پر ہوتا ہے، جواب خدا دیتا ہے۔ فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اگر میرا حبیب قرآن جیسا کلام بنا سکتا ہے کہ جس کا کوئی استاد ہی نہیں ہے۔ کبھی تم نے دیکھا کہ میرے حبیب کو کہ مکہ کی دھرتی میں بیٹھے ہوئے کسی سے کبھی پڑھا ہو، کسی سے کبھی سیکھا ہو اس نے، کوئی اس کا استاد ہو؟ نہ کوئی اس کا استاد، نہ اس نے پڑھا نہ سیکھا۔ اگر یہ ایسا کلام بنا سکتا ہے تو تم تو پڑھے لکھے لوگ ہو، شعراء ہو، ادباء ہو، فصحاء ہو، بلغاء ہو، تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ تم سب اکٹھے ہو جاؤ، سب مل جاؤ اور بیٹھ جاؤ، ایک دوسرے کی مدد کرو، سارے مل کے بھی تم قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ سارے مل کر بھی قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ 13 سال کتنا عرصہ مکہ میں یہ اعلان چیلنج گردش کرتا رہا کہ لاؤ قرآن جیسی کتاب۔ تم میں پڑھے لکھے بھی ہیں، سردار بھی ہیں، شعراء ہیں، بلغاء ہیں، ادباء ہیں۔ میرا حبیب تو کسی سے نہیں پڑھا۔ کوئی کھڑا ہو کے دعویٰ کر دے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد ہوں، کسی میں مجال نہیں تھی کہ کھڑا ہو کے اعلان کرتا کہ میں استاد ہوں۔ فرمایا تم سب اکٹھے ہو جاؤ۔ 13 سال انہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے تشدد تو کیا، لیکن جو راستہ اللہ نے دکھایا تھا کہ تم قرآن جیسی کتاب بنا کر لے آؤ، میں اپنے پیغمبر سے کہوں گا کہ تبلیغ کرنا چھوڑ دیں۔ تم قرآن جیسی کتاب بنا کر لے آؤ، میں اپنے حبیب سے کہوں گا کہ آج کے بعد لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا چھوڑ دیں۔ تم قرآن جیسی کتاب بنا کر لے آؤ، میں اپنے حبیب کی رسالت کے دعوے سے اسے دستبردار کرا دوں گا۔ مگر انہوں نے بلال کو انگاروں پر گھسیٹا، منہ میں انگارے رکھے، گلے میں رسہ ڈال کر گھسیٹا، صحابہ اور صحابیات کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ ایون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے سجدے کی حالت میں، تو آپ کی پیٹھ پر اوجھ رکھ دی۔ سب حرکتیں کی انہوں نے۔ پھر شعب ابی طالب میں محصور رکھا۔ پھر طائف کا واقعہ ہوا۔ تشدد اور ظلم کی وہ تاریخ انہوں نے رقم کی کہ تاریخ انسانیت نے کیا آسمان کے فرشتوں نے وہ نہ دیکھی ہوگی، مگر قرآن جیسی کتاب بنا کے نہ لا سکے۔ رب نے فرمایا 13 سال نہیں بنا کے لائے۔ رب نے فرمایا کہ چلو تم قرآن پوری جیسی کتاب بنا کے نہیں لا سکتے، فَلْيَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، تو پھر قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ اگر شروع سے 10 صورتیں آپ شمار کریں تو 11 پارے بنتے ہیں، اور اگر آخر سے 10 صورتیں شمار کریں تو 1 پاؤ بنتا ہے۔ اگر درمیان کی صورتیں شمار کریں 10
تو پھر 5 سے 4 سپارے بنتے ہیں۔ رب نے مطلقاً چھوڑ دیا کہ قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر لاؤ جس قرآن کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ یہ گھڑا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ 4 سال تک یہ چیلنج گونجتا رہا مکہ اور مدینہ میں اور جزیرۃ العرب میں، مگر جواب نہیں دے سکے۔ پھر رب نے اور مختصر کیا، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ۔ چلو پورا قرآن نہیں بنا کے لا سکے، 10 صورتیں بنا کر نہیں لا سکے تو 1 صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ 1 صورت بھی بنا کر نہ لا سکے، پھر رب نے اور مختصر کیا، فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ۔ قرآن جیسی 1 آیت بنا کر لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، کس کی بات کر رہا ہوں؟ بلند آواز سے، کس کی بات کر رہا ہوں؟ ذرا اتنی بلند آواز سے کہیں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم اگر احادیث کو بیان کرتے ہیں تو ہم قرآن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکے، قرآن جیسی 10 صورتیں نہیں بنا سکے، قرآن جیسی 1 صورت نہیں بنا سکے، قرآن جیسی 1 آیت نہیں بنا سکے۔ اللہ اکبر۔ بالآخر رب نے کہا کہ تم کیا قرآن جیسی کتاب لے کر آؤ گے؟ قرآن جیسی کتاب لانے سے پہلے کوئی محمد جیسا تو لاؤ، تم میرے حبیب جیسا کوئی لاؤ۔ جب تک کوئی میرے حبیب جیسا اس کائنات میں دوسرا نہیں آتا اس وقت تک قرآن جیسی دوسری کتاب نہیں بن سکتی۔ اب میں نے تو بات قرآن سے شروع کی تھی، مگر رب نے قرآن کا رخ بھی مصطفیٰ کی طرف کر دیا۔ اس لیے ہمارے سارے موضوعات کا جو نقطہ مرکز ہوتا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اس لیے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا بمصطفیٰ برسا خیشرا کہ دی ہم اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیز۔ مکہ کے بیت اللہ کے چکر لگانے سے مسلمان نہیں بن سکتے، صفا مروہ کی سعی سے مسلمان نہیں بن سکتے، آب زمزم پینے سے مسلمان نہیں بن سکتے۔ اللہ کیسے بنیں گے مسلمان؟ فرمایا آؤ میرے حبیب کی اداؤں کو اپناتے جاؤ، مسلمان بنتے جاؤ گے۔ میں جس موضوع کو بھی شروع کرتا ہوں قرآن سے، قرآن میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مدینے لے جاتا ہے۔ رب نے کہا کہ قرآن جیسے کوئی کتاب نہیں۔ اب آئیے، جب قرآن اترنے لگا اللہ نے جبرائیل کو بلایا، جبرائیل اب میں آخری کتاب دینے لگا ہوں اپنے آخری پیغمبر کو، یہ کتاب میری وحی اسے پہنچاؤ۔ تو جبرائیل امین نے حسب معمول اللہ سے عرض کی، اللہ تو اپنے حبیب کو بلا، میں تیرا پیغام دے آتا ہوں۔ جس طرح حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا تھا اور حضرت عیسیٰ کو جبل زیتون پر بلایا تھا اور میں نے جا کے انہیں وحی دی تھی، تو اپنے حبیب کو بلا، میں جاتا ہوں تیرا پیغام دینے کے لیے۔ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل وہ زمانے بدل گئے، وہ اور نبی تھے جنہیں بلا کے میں وحی دیتا تھا، اب بلا کے وحی دینے کے زمانے ختم ہو گئے، تو اللہ تیرا پیغام کیسے پہنچاؤں گا؟ فرمایا میرا وحی اور پیغام لینا اور سدرا پر کھڑے ہو جانا اور پھر جھانک کے کائنات میں دیکھنا، جہاں میرا حبیب ہو وہیں چلے جانا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں۔ ان میں سے کچھ صورتوں کا نام مکی ہے اور کچھ صورتوں کا نام مدنی ہے۔ میں نے پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پڑھی ضیاء القرآن، انہوں نے ہر صورت کے اختتام پر لکھا ہے کہ میں نے اس صورت کی تفسیر فلاں جگہ پر بیٹھ کے مکمل کی، فلاں سن میں مکمل کی، اور یہاں تک کہ پیر صاحب نے اپنی جیل کے زمانے میں قرآن پاک کے جن پاروں کا اور صورتوں کی تکمیل کی، آپ نے لکھا کہ فلاں تاریخ فلاں سن اور جیل فلاں میں نے اس قرآن پاک کے حصے کی تفسیر مکمل کی۔ قرآن کلام اللہ کا ہو اور کہلائے مدنی اور مکی، بھائی جس کا کلام ہوتا ہے اسی کی طرف منسوب ہوتا ہے نا۔ اب تفسیر ضیاء القرآن پر میں اپنا نام لکھ دوں تو لوگ مجھے دیانتدار سمجھیں گے؟
نہیں سمجھیں گے جب قرآن کلام اللہ کا ہے تو پھر مکی مدنی کیوں ہے؟ یا تو پہلے ثابت کرو کہ رب کچھ حصہ رب نے مکے میں گزارا اور کچھ حصہ مدینے میں گزارا، اور اس لیے قرآن کے دو حصے ہو گئے، ایک مکی اور ایک مدنی۔ میں نے بڑا سوچا اس پر، اور میں آپ لوگوں کو بھی سوچنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ میں باتیں وہی کروں گا جو 14 صدیوں سے علماء، مشائخ، اتقیاء، اصفیاء، مفسرین، محدثین کر رہے ہیں، مگر آج کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اس میں پیرایا میں اپنا اختیار کروں گا، انداز میرا اپنا ہوگا۔ بات وہی ہے کہ اگر قرآن کلام اللہ کا ہے تو پھر آدھا مکی کیوں اور کچھ مدنی کیوں؟ پھر تو یہ بات کہنی پڑ جائے گی کہ جو کفار کہتے تھے نعوذ باللہ کہ یہ سوچتے ہیں رات کو اور دن کو بتا دیتے ہیں، جب حضور کا یہ کلام ہوگا تو پھر مکی کہلائے گا اور پھر مدنی کہلائے گا۔ جب یہ حضور کا کلام ہی نہیں اللہ کا کلام ہے تو پھر اللہ نہ تو مکی ہے نہ اللہ مدنی ہے، نہ اس نے مکہ میں کوئی ٹائم گزارا نہ اس نے مدینہ میں کوئی ٹائم گزارا۔ اللہ اس کا کیا مطلب ہے کہ تیرا قرآن کچھ مکی اور کچھ مدنی ہے؟ رب نے فرمایا نادانو، معنی میرے ہیں، الفاظ میرے مصطفیٰ کے ہیں، کلام میرا ہے، ادا مصطفیٰ کی ہے، کلمات میرے ہیں، زبان مصطفیٰ کی ہے۔ تم بھٹک جاتے ہو اس وقت جب مجھے اور مصطفیٰ کو جدا کر کے دیکھتے ہو۔ تم مجھے اور مصطفیٰ کو جب ایک کر کے دیکھو گے تو پھر نہیں بھٹکو گے۔ میرا کلام ضرور میرا ہے، مگر یہ پہلی مرتبہ جب زبان سے نکلا تو زبان میرے حبیب کی تھی، اس لیے فرمایا کہ میں نے اپنے کلام کو اپنے حبیب کی طرف منسوخ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جو توحید کے قائل ہیں انہیں چاہیے کہ کتاب اللہ کے ان صورتوں کی تقسیم کا انکار کر دیں، اس لیے کہ غیر اللہ کی طرف نسبت شرک ہوتی ہے۔ ارے رب خود اپنی کتاب کے کچھ حصے کا نسبت مکہ کی طرف کر رہا ہے، کچھ حصے کی نسبت مدینہ کی طرف کر رہا ہے۔ گویا اس کا اطمینان بھی اسی کے ساتھ ہے کہ رب چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے شہر مکہ سے پیار کریں یا میرے حبیب کے شہر مدینہ سے پیار کریں۔ اس لیے کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا کہ سدرہ پر کھڑے ہو کے دیکھا کرو، جہاں میرا حبیب ہو وہاں پہنچ جایا کرو اور میرا کلام انہیں پہنچا دیا کرو۔ اب آئیے ہم پہلے وحی کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ جبرائیل امین غار حرا میں پہنچے، حضور اللہ کے تصور میں مگن تھے، مراقبہ فرما رہے تھے، مکاشفہ فرما رہے تھے، رب کو سوچ رہے تھے۔ جبرائیل امین آ گئے اور آتے ہی جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اقرا کیا کہا؟ بلند آواز سے یاد، اس لیے سے کہیں کہ آپ کو یاد ہو جائے۔ کیا کہا؟ اقرا۔ اقرا کا معنی پڑھیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا ما انا بقارئن، ما انا بقارئن۔ جبرائیل امین نے پکڑا اور حضور کو سینے سے لگایا اور دبوچا، چھوڑا، پھر کہا اقرا۔ ہمارے آقا نے پھر وہی جواب دیا، پھر وہی عمل کیا، پھر میرے آقا سے کہا اقرا، میرے آقا نے وہی جواب دیا۔ اب یار لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ ما انا بقارئن، کہ میں پڑھا لکھا نہیں۔ کیا ترجمہ کیا؟ کیا ترجمہ کیا؟ میں پڑھا لکھا نہیں۔ اللہ اکبر، میں پڑھا لکھا نہیں۔ میں اس کی تفسیر کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں اپنے موضوع پر رہنا چاہتا ہوں، اور میں آیات اور احادیث کا استنباط اور ذکر صرف اس حد تک کروں گا جس سے میں اپنے موضوع کی وضاحت کرتا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل امین نے اللہ سے کہا کہ تو نے وحی دے کر بھیجا ہے اور میں تیرے حبیب سے کہتا ہوں اقرا، پڑھتا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل کیا کہتا ہے میرا حبیب؟ فرمایا تیرا حبیب کہتا ہے ما انا بقارئن،
یار لوگوں نے کیا ترجمہ کیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا, پیر کرم شاہ نے کیا ترجمہ کیا, مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے کیا ترجمہ کیا, شیخ محی الدین ابن عربی نے کیا ترجمہ کیا, شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا ترجمہ کیا, سلطان الہند نے کیا ترجمہ کیا, پیر سیال نے کیا ترجمہ کیا. آپ فرماتے ہیں مانا بیکار ان, میں تیرے کہنے پر پڑھنے والا نہیں ہوں. ماں کا معنی نہیں, آنا کا معنی میں, قاری پڑھنے والا, قاری کا معنی پڑھا لکھا نہیں, اس کا معنی اس میں فاعل کا صیغہ ہے, قاری پڑھنے والا, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. کیا مطلب کہ اگر میں نے آج تیرے اقرا کہنے پر پڑھنا شروع کر دیا تو لوگ کہنا شروع کر دیں گے کہ جبرائیل استاد تھا, مصطفیٰ شاگرد تھے. میں تیرے کہنے پر نہیں پڑھوں گا. اللہ اکبر. جبرائیل نے اللہ کو دیکھا کہ اللہ کیا کروں, فرمایا تھوڑا سا اگلا حصہ ملا کر پڑھو. اے جبرائیل پھر دیکھو میرے حبیب کو. تو جبرائیل نے پڑھا اقرا بسم ربک, سونیا تینوں تیرے رب دا واسطہ. تو بلند آواز سے کہہ دیں اقرا بسم ربک, پڑھیے, میں آپ کو آپ کے رب کا واسطہ دیتا ہوں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جبرائیل نے جب یہ کہا حضور نے 4 آیتیں پڑھ ڈالی, 4 آیتیں پڑھ ڈالی. بتانا چاہتے تھے میرے آقا, دیکھو کتنا اصرار کیا ہے جبرائیل نے پڑھنے کا. میں نہیں پڑھا اس لیے کہ آج میں پڑھ لیتا تو تمہارے عقیدے کا رخ غلط ہو جاتا اور تم کہتے کہ جبرائیل آتا تھا میرے آقا کو پڑھاتا تھا. میرے آقا نے 3 بار انکار کر کے بتا دیا کہ میرا استاد جبرائیل نہیں ہے. آقا پھر آپ کا استاد کون ہے؟ فرمایا سورہ رحمان پڑھو. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, کہ رب نے انسان کامل کو تخلیق کیا اور تخلیق کرنے کے بعد اس کے سینے میں قرآن اتار دیا. فرمایا کہ جو اللہ جیسے استاد کا شاگرد ہو وہ جبرائیل جیسے سے کیا پڑھے گا. اب آئیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر میں نے حضور شیخ الاسلام سے پڑھا ہو تو آج کسی دور کے اس دور کے کسی عالم کے پاس میں بیٹھوں گا پڑھنے کے لیے؟ ارے نہیں پڑھ سکتا میں, اس لیے کہ جس نے حضور شیخ الاسلام جیسے لوگوں کی شرف تلمذ حاصل کیا ہو وہ آج کی علماء کا شرف تلمذ کس طرح حاصل کرے گا. بلکہ آج کے طلباء تو ہم جیسوں سے شرف تلمذ حاصل کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. ارے بلا تشبیہ و مثال, اللہ رسول کی کوئی تشبیہ و مثال نہیں ہوتی, میں نے سمجھانے کے لیے دی ہے. بلا تشبیہ و مثال میرے آقا نے جبرائیل کو 3 مرتبہ انکار کر کے کہہ دیا کہ میں تیرے کہنے پر پڑھنے والا نہیں ہوں. اے جبرائیل اگر تو میرے سونے رب کا واسطہ مجھے نہ دیتا تو 100 بار بھی کہتا میں نہ پڑھتا. اب آئیے جبرائیل کی میں بات آپ کو سمجھاتا چلوں. ہم گستاخ نہیں, مگر جس کی جو حیثیت اور مقام اللہ نے دی ہے اس کو بیان کرنا یہ ہم پر فرض ہے. اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین نے جب حضرت آدم کو بنانے کا ارادہ فرمایا, جب بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے پوچھا کیا میں آدم کو بناؤں اپنا خلیفہ یا نہیں. تو سیدنا آدم علیہ السلام کے بنانے پر اس سوال پر فرشتے بولے, انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویفسک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. کیا باری تعالیٰ تو اسے خلیفہ بنانا چاہتا ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا, جو زمین میں خون خرابہ کرے گا, کیا تو اسے خلیفہ بنانا چاہتا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اور کیا تم کہنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر. تو فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم تیری تسبیح کے لیے تیری تقدیس کے لیے کافی ہیں. مت بنا تو انسان کو کہ یہ فساد پھیلائے گا, خون خرابہ کرے گا. اللہ اکبر. جب یہ فرشتوں نے کہا رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون,
جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. فرشتے خاموش ہو گئے. رب نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا. تخلیق فرمانے کے بعد رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد فرمایا فرشتوں سوال کرو میرے آدم سے. فرشتوں کا بھی سوال پورا نہیں ہوتا تھا, آدم پہلے جواب دے دیتے تھے. اب جب فرشتوں نے سوال کر لیے سارے اور حضرت آدم نے جواب دے دیے, اب رب نے فرمایا آدم تم ان سے پوچھو. اب حضرت آدم نے جب پہلا سوال کیا, کسی فرشتے میں تاب مجال نہیں تھی کہ جواب دے سکتا, بات کر سکتا. اور یہی جملہ انہوں نے بولا, انہوں نے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ جو آدم باتیں پوچھ رہا ہے یہ تو علم ہی ہمارے پاس نہیں ہے. اب یہاں پر علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ انسان کے پاس علم ہوتا ہے یا مطالعے سے یا مشاہدے سے. انسان کتابیں پڑھتا ہے, علم حاصل کرتا ہے, یا انسان مشاہدہ کرتا ہے, کریا گاؤں شہر ملک. انسان مختلف ثقافتیں دیکھتا ہے, مختلف مزاج دیکھتا ہے, مختلف ملکوں میں جاتا ہے تو اسے بہت علم حاصل ہوتا ہے. تو فرشتوں کے پاس تو دونوں علم تھے, رب نے بھی انہیں پڑھایا تھا اور جبرائیل و میکائیل و اسرافیل نے ساری زمینیں, سارے آسمان, شرق سے غرب تک ساری کائنات کو دیکھا ہوا تھا, مشاہدہ کیا ہوا تھا. اور آدم تو ابھی پیدا ہوئے ہیں, ادھر پیدا ہوئے, ادھر رب نے کرسی پر بٹھا دیا کہ جواب دو. نہ رب نے پڑھایا اور نہ کائنات کا مشاہدہ کیا, مگر فرشتوں کے ہر سوال کا جواب دیا. علماء سنت فرماتے ہیں کہ کس طرح آدم علیہ السلام نے جواب دے دیا, کیا ذریعہ تھا آدم کے پاس علم کا کہ فرشتے پوچھتے گئے جواب دیتے گئے آدم. علماء فرماتے ہیں جن میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, امام اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, بے شمار علماء اہل سنت نے فرمایا ہے کہ آدم کے پاس علم کہاں سے آیا تھا. آدم تو ابھی پیدا ہو رہے ہیں, بچہ جو ابھی پیدا ہو وہ تو بول نہیں سکتا, کلام نہیں کر سکتا, وہ مشکل سوالوں کے جواب کیسے دے گا. بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے, بولنا شروع کرتا ہے, تو ماں باپ کو سوال پوچھ کے تنگ کر دیتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ وہ کیا ہے, یہ کیوں ہے تو وہ کیوں ہے. آدم ابھی پیدا ہوئے اور ملائکہ کے جوابات دے رہی ہیں, اور آدم نے سوال کیے تو ملائکہ جواب نہ دے سکے. علماء فرماتے ہیں اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ رب العالمین نے آدم کی پیشانی میں علم و حکمت کا جو سرچشمہ تھا نور محمد کو رکھ دیا. حضرت شاہ صاحب تشریف ہے سٹیج پر, میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں, اور میں نے ایسے پیر بہت کم دیکھے ہیں کہ جو اپنی تکریم پر حضور کے ذکر کا احترام کو مقدم سمجھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اگر ایسے مشائخ اور علماء ہمیں عطا فرمائے تو جو غیروں کو پروپاگنڈے کرنے کا موقع ملتا ہے وہ دم توڑ جائے. فرمایا کہ آدم تم نے ہر سوال کا جواب دیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری کائنات کا جو علم جانتا ہے, جو عالم ما کان و ما یکون ہے, اس کا نور میری پیشانی میں تھا, زبان میری تھی, یہ پیچھے قوت نور مصطفیٰ کی تھی. ذرا بلند آواز سے کہہ دیں. آپ کو پتہ چل گیا کہ 12 بج گئی ہے رات کو؟ نہیں پتہ چلا نا, تو آپ تو مست ہو کے سنیے نا حضور کا ذکر. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج یہاں بیٹھے ہیں, یقین جانی اللہ کی عزت کی قسم بڑے خوش قسمت ہیں. اور وہ شعر ایسے نہیں عشق والوں نے لکھا, آتے ہیں وہی جن کو, ذرا بلند آواز سے کہہ دیجئے, جن کا عقیدہ ہے وہ بولیں, باقی خاموش رہیں. آتے ہیں وہی جن کو, جتنے خوش قسمت ہیں. اس لیے تو میں نے قسم اٹھا کے کہا کہ آپ خوش قسمت ہیں, اس لیے کہ آپ آئے نہیں ہیں, آپ بھیجے گئے ہیں. میرے بیٹے کی سالگرہ ہو نا, تو میرے گھر کی دیوار کے ساتھ میرے سگے بھائی کا بھی گھر ہو تو وہ نہیں آئے گا,
کہ مجھے بلایا نہیں ہے، تو حضور کی سالگرہ ہے، حضور کی برتھ ڈے ہے، اس کا فنکشن ہے، تو جو آئے ہیں وہ اپنی قسمت پر رشک کریں کہ انہیں گنبد خضرا سے اشارہ ہوا کہ تو بھی جا، تو بھی جا، تو بھی جا، تو بھی جا۔ ایسے تو کوئی نہیں آتا نا، آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو بھیجا گیا ہے، اور جو بھیجنے والے نبی ہیں وہ گنبد خضرا میں بیٹھ کے جب چاہیں جس وقت چاہیں ہماری اس محفل پر نظر توجہ بھی فرما رہے ہیں، اور اپنے جسموں کے ساتھ یہاں نہ بیٹھیے، اپنے دل اور دماغ کے ساتھ یہاں بیٹھیے۔ میں پھر قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کی، جو اپنے دل اور دماغ کے ساتھ یہاں بیٹھے گا اور حضور کی اس خوشی میں خوش ہو کے بیٹھے گا اور تر و تازہ ہو کے بیٹھے گا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ قبر میں بعد میں پہنچے گا، حضور اس کے استقبال کے لیے پہلے آئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ آدم کی تو صرف زبان تھی، پیچھے طاقت تو میرے مصطفیٰ کے نور کی تھی۔ اب یہاں پر میں ایک اور حدیث بیان کرتا چلوں۔ میں نے شروع میں کہا کہ میں قرآن پر بات کرنا چاہتا ہوں، مگر کروں تو کیا کروں کہ قرآن مجھے کبھی پکڑ کے گنبد خضرا پر لے آتا ہے، قرآن کبھی پکڑ کے مجھے حضور کے میلاد پر لے آتا ہے، کبھی معجزات پر لے آتا ہے، کبھی حضور کے قدموں میں بٹھا دیتا ہے، کبھی منبر اور محراب کے چکر لگواتا ہے۔ ارے قرآن میں جب بھی پڑھتا ہوں تو اس قرآن میں ایسے لگتا ہے کہ رب ہر وقت مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ کیا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ اے پیارے، ہم دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کہ آپ کا چہرہ جب بار بار آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں نہیں دیکھ رہے؟ پیارے، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم ہماری طرف بار بار دیکھتے ہو۔ کروں تو کیا کروں؟ میں قرآن کی جو بھی آیت پڑھتا ہوں وہ مجھے در مصطفیٰ کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پیارے کیوں دیکھ رہے ہو بار بار؟ اللہ اکبر۔ حضور نے اللہ سے کہا کہ کچھ لوگ بڑے تنگ کر رہے ہیں، کہتے نماز ہمارے قبلہ کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، شریعت اپنی بنائی ہوئی ہے، قبلہ موسوی اور شریعت محمدی، یا تو شریعت بھی ہماری لو اگر ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اور اگر نہیں شریعت ہماری لینی تو پھر قبلہ بدل لو۔ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے حضور۔ اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا پیارے ابھی منہ پھیر لو۔ اللہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 2 رہ گئی ہیں۔ فرمایا پیارے میری عبادت بعد میں ہوگی، تیری رضا پہلے ہوگی۔ اب حضور نے 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف۔ میں چیلنج کرنے کا عادی نہیں، میں مناظر نہیں، میں 4 دانگے عالم میں بلکہ پاکستان میں پوری دنیا میں یہ دعوت اتحاد لے کے پھر رہا ہوں۔ اتفاق چاہتا ہوں میں امت میں، جوڑ چاہتا ہوں امت میں، تفرقہ نہیں چاہتا امت میں، مگر کچھ باتیں میں سمجھنا چاہتا ہوں اور سمجھ کے پھر سمجھانا چاہتا ہوں۔ مجھے قرآن کی کسی بھی آیت میں یہ دکھا دے کہ رب نے کہا ہو کہ پیارے بیت المقدس سے منہ موڑ لے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر دے۔ مجھے تو پورے قرآن میں کہیں نہیں ملا، اور اگر حکم ملا تو وہ کیا ملا؟ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، اپنا منہ موڑ لے اور قبلہ بنا لے۔ اللہ کس کو قبلہ بناؤں؟ فرمایا ہم نے تو بیت المقدس کو بنایا تھا، مگر تو رنجیدہ ہے اس بات پر، اب ہم قبلہ نہیں بنائیں گے، قبلہ بنائے گا تو، مور ہم لگا دیں گے۔ قبلہ کون بنائے گا؟ قبلہ کون بنائے گا؟ فرمایا تو بنائے گا میرے پیارے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، یارو زیادہ نہیں یاد کر سکتے تو یہ 2 لفظ ہی یاد کر لو، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے پیارے اسے اپنا قبلہ بنا لے جس پر تو راضی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے قرآن میں یہ اعلان کیا ہوا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ہم تو یہ دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے،
اللہ کب تک دے گا؟ فرمایا جب تک تو راضی نہیں ہو جاتا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میں بزرگوں سے، نوجوانوں سے، بچوں سے، سب سے یہ درخواست کروں گا، سب سے یہ اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے حضور کی عظمت کو پرکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے مشرقوں سے بالا تر ہو کے سوچو۔ اگر مولویوں کے چکروں میں اور ان فرقوں بندی میں پڑے رہو گے تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا، حضور کی عظمت سمجھ نہیں آئے گی۔ مت میری تقریر سننے کے بعد کسی مولوی سے جا کے تصدیق یا تردید کرنا، خود قرآن کو اٹھا کے پڑھ لو، خود تفاسیر پڑھو، خود حدیث پڑھو۔ رب العالمین نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پیارے میری عبادت بعد میں ہوگی، تیری رضا پہلے ہوگی۔ میں قبلہ نہیں بناؤں گا، قبلہ تو بنائے گا، مہر میں لگاؤں گا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ حضور نے بیت اللہ کی طرف منہ کیا، رب نے کہا کہ شطر المسجد الحرام فَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شطر المسجد الحرام۔ پھر اللہ نے بعد میں فرمایا کہ جہاں بھی تم ہو اب تم منہ کر لینا کس کی طرف؟ مسجد حرام کی طرف۔ مسجد، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا اگر ہم سب کے آقا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھتے تو آپ سجدہ کرتے منہ کر کے؟ حضرت مولانا ابو نور محمد بشیر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے خطیب تھے، جن کو دیکھ کے، جن کو سن کے ہم رشک کیا کرتے تھے۔ ان کا مجھے ایک فرمان یاد آ گیا، جب آپ نے سر ہلایا نا تو وہ جو بھی بات پوچھتے لوگ سر ہلا دیتے، فرمان لیں گے بیلیو 5 کلو دا سر نہ ہلاؤ، ایک چٹان کی زبان چاہے۔ جی میں آپ سے پوچھتا ہوں اور مجھے جواب ایک سچے عاشق رسول کی للکار میں چاہیے، کیا اگر حضور بیت اللہ کی طرف منہ نہ کرتے ہم لوگ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے، اتنی بلند آواز سے پڑھوں کہ گنبد خضرا سے جا کے ٹکرائے، تاکہ میرے آقا کو پتہ چل جائے کہ میرے غلام کہہ رہے ہیں آقا اگر ہم بیت اللہ کو سجدے کرتے ہیں تو آپ کی ادا سمجھ کے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب فرمایا کہ بظاہر زبان آدم کی ہے اور حقیقت میں تصرف میرے حبیب کے نور کا ہے، نور کا ہے۔ ارے جس کا نور آدم کی پیشانی میں سما جائے اس کے سامنے جبرائیل سمیت سارے فرشتے بے بس ہو جائیں۔ ارے میرے آقا کے نور نے تو آدم کی تخلیق کے وقت فرشتوں کو لاجواب کر دیا تھا، ان میں جبرائیل بھی تھے، میکائیل بھی تھے، اسرافیل بھی تھے، اسرائیل بھی تھے۔ ارے جو آج سے صدیوں پہلے لاجواب ہو گیا تھا نور مصطفیٰ کے سامنے، وہ غار حرا میں مصطفیٰ کا استاد کیسے بن سکتا تھا؟ کیسے بن سکتا تھا؟ اللہ اکبر۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں وہ باتیں احادیث سے نکال کے آپ کو سناؤں کہ جو باتیں جبرائیل سدرہ سے اتر کے مدینہ میں آتا تھا حضور سے پوچھتا تھا۔ مگر ایک بات، میں اپنی ساری گفتگو کا محور ان احادیث کو بنا رہا ہوں، ان آیات کو کہ جو ہر عاشق رسول کو یاد نہیں تو سمجھ ضرور ہے، تاکہ میں اپنا موضوع آپ کو سمجھا سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج تھا، اس سفر معراج میں حضور رات معراج کی ہے، آسمان و زمین سجائے جا چکے ہیں، فرشتے بارات لے کے، براق لے کے حاضر خدمت ہیں، تو حضور کدھر تھے اس رات؟ پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے آپ کو؟ لیکن سادگی آپ پر غالب ہے، ڈرتے ہیں کہ شاید جواب غلط نہ ہو جائے۔ ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، اپنے گھر میں نہیں، ام ہانی کے گھر تشریف لائے، وہاں گھر بھی بدل لیا، گھر بدل کے سو رہے ہیں۔ بھائی کسی کی شادی ہو اور اس کی بارات اس کے گھر کے دروازے پر کھڑی ہو، دلہا جا کے کسی دوسرے گھر میں جا کے سو جائے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ مگر حضور حضرت ام ہانی کے گھر جا کے سو گئے، اور سونے سے پہلے حضور نے کنڈی بھی لگا لی۔ اب جبرائیل
सितरा पर खड़े होकर देख रहे हैं कि हजूर कहाँ हैं। हजूर को देखा कि आज हजूर उम्मे हानी के घर हैं। किसके घर हैं? उम्मे हानी के घर। जब गए वहां पर तो देखा कि कुंडा लगा हुआ, तो जिब्राइल के लिए क्या मुश्किल था कुंडा खोलना। उनके तो परों में ऐसी ताकत थी कि फरमाए सारी कायनात को मैं 2 परों पर उठा के फेंका। अब दरवाजे पर खड़े अल्लाह से पूछते हैं, अल्लाह तेरा पैगाम कैसे पहुंचाऊं, तेरा हबीब तो कुंडी लगा के सोया हुआ है। तो दरवाजा खड़काऊं, फरमाया ना ना, दरवाजा ना खटखटाना। मुझे बताइए कि अगर जिब्राइल उस्ताद होता तो हजूर कुंडी लगा के उसे दरवाजे पर खड़ा कर देते उसे। आज मुझ जैसा शागिर्द भी अगर मुझे खबर हो जाए कि मेरा उस्ताद आ रहा है तो मैं 10 कदम आगे जाके उनका इस्तकबाल करके उनको घर में लाता हूँ। कहा अल्लाह कुंडी खड़काऊं, फरमाया नहीं। अल्लाह फिर क्या करूं, फरमाया छत से जा अंदर। छत से अंदर गए तो देखा कि हजूर चादर तान के सोए हुए हैं। कैसे सोए हुए हैं? चादर तान के सोए हुए हैं। अल्लाह उठाऊं, फरमाया उठाना नहीं। तो अल्लाह फिर ये बारात जब तक सजदी नहीं, जब तक दुल्हा नहीं आ जाता तो फिर क्या करूं? फरमाया जिब्राइल हर चीज के बनाने का कोई मकसद होता है, तो ये काफूरी लब मैंने तेरे इसीलिए तो बनाए थे कि मेरा हबीब शबे मेराज चादर तान के सो जाएगा, तू उसकी कदमों के बोसे लेके उसे उठाएगा। बताइए, हजूर तो मुअल्लिम थे और इल्म वालों की शानें बयान करते रहे। ऐसा कैसे मुमकिन था कि हो हजूर का उस्ताद और मुंह से रखा हुआ हो हजूर के कदमों पर। दर हकीकत रब बहुत सारे मसाइल की वजाहत करना चाहता था और बताना चाहता था कि गारे हिरा में इकरा कहने वाला जिब्राइल उस्ताद नहीं है मेरे हबीब का। अगर उस्ताद होता तो शब मेराज कदम न चूम रहा होता। अब मैं यहाँ पर कुछ जुमले ज़ौक़ से बोला करता हूँ। जिसका ज़ौक़ मेरा साथ दे तो वो सुभान अल्लाह कहे, जिसका ज़ौक़ ना साथ दे वो खामोश रहे। इसलिए कि सुभान अल्लाह कहना ना फर्ज है ना वाजिब है, ये मोहब्बत का एक इजहार है। अल्लाहु अकबर। हदीस मुबारक में कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब कदमों को चूमा उसने, हजूर ने आंख खोल दी। हजूर ने आंख बुलंद आवाज से हजूर ने आंख। काफी देर हो गई, जिब्राइल उठ ही नहीं रहे। फरमा जिब्राइल तुमने तो मुझे बेदार करने के लिए मेरे कदमों को चूमा था, अब क्यों नहीं उठते? तो जिब्राइल ने जुबान हाल से कहा न जन्नत की कलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। और मैं इसका तर्जुमा ज़ौक़ से करता हूँ। मेरा कोई मसलक नहीं है, मेरा कोई फिरका नहीं है, मेरा मसलक, मेरा मजहब, मेरा दीन हजूर की मोहब्बत है, हजूर की गुलामी है, हजूर का इश्क है, हजूर की इत्तिबा है। अल्लाह अकबर। जिब्राइल ने तो ये कहा कि न जन्नत की कलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। मैं यहाँ ये कहता हूँ जब हजूर ने फरमाया होगा कि जिब्राइल उठते क्यों नहीं, तो जिब्राइल ने कहा होगा मैंने सारे आलम की छान मारी, रब मिला नहीं, रब आज मुझे मिला है, मैं कैसे कदम छोड़ दूं। तो फरमाया कि इकरा कहने वाला जिब्राइल, इसे उस्ताद न समझना, इसलिए कि उस्ताद कभी अपने शागिर्दों के कदमों के बोसे नहीं लेता। और जिब्राइल ने बोसे लेके बता दिया। अल्लाह अकबर। मैं बात कुरान पर करना चाहता हूँ। फरमाया कुरान की मिसल तुम नहीं ला सकते। और कुरान की मिसल क्यों नहीं ला सकते? कुरान की मिसल लाने से पहले तुम्हें मुस्तफ़ा की मिसल लाना होगा, मुस्तफ़ा की मिसल लाना होगा। और पीर मीर अली शाह ने क्या फरमाया था, कोई मिसल न ढोलन दे। ये पंजाबी भी नहीं समझ आती आपको? क्या फरमाया मेरे पीर मेहर अली शाह ने, कोई मिसल न ढोलन दे, चुप कर मेहर अली किथे जा नहीं हो।
اتھے جا نہیں ہو، اتھے جا نہیں ہو، نہیں سمجھ آئی آپ؟ سارے مل کے کہیں اور شیر میرے ساتھ، آخری مصرع میرے ساتھ پڑھیں. کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں ہو. بلند آواز سے اتھے جا نہیں ہو، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیے اتھے جا نہیں ہو. ارے جہاں جبرائیل دم بخود ہو وہاں کوئی اور کیا بولے. اللہ اکبر. میں نے اپنے علماء سے پوچھا کہ رب نے ایسی گفتگو، واضح گفتگو اپنے حبیب کے بارے میں تو نہیں کی کہ تم میرے حبیب جیسا نہیں لا سکتے بنا کے، اور کوئی نہیں. ذکر ہے قرآن میں مگر اس طرح واضح نہیں ہے. فرمایا وضاحت کی ضرورت انہیں ہوتی ہے جن کے پاس عقل ہو عشق نہ ہو، اور جن کے پاس عقل کے ساتھ عشق ہو انہیں اشارے ہی کافی ہوتے ہیں. یہ کتنا بڑا اشارہ ہے کہ جس کے دل پر جو کتاب اتری، اگر وہ کتاب بے مثل و بے مثال ہے تو پھر صاحب کتاب بے مثل و بے مثال کیوں نہیں؟ جس پر کتاب اتری، اگر میری کتاب آپ پڑھ کے اشش کر اٹھیں اور کہیں کہ جی بڑا علم ہے، بڑا علم ہے، بڑی تحقیق ہے، تو اگر میری تحقیق بڑی ہے تو میں تو پھر چھوٹا نہ ہوا نا، تو میں بھی تو بڑا ہی ہوا پھر. اگر میرا علم بڑا ہے میں بڑا ہوں، میرا فضل بڑا ہے میں بڑا ہوں. اللہ اکبر. فرمایا کہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ وہ کتاب جس میں شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، سائنس بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، ارضیات بھی ہے، فلکیات بھی ہے، شمسیات بھی ہے، قمریات بھی ہے. رب کے سارے علوم جو آج تک دریافت ہو چکے ہیں وہ بھی، اور قیامت تک آنے والے سارے علوم جسے انسان صدیوں بعد سمجھے گا، وہ سارے علم میں نے قرآن میں رکھ کے اعلان کیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ اس کتاب کے بعد اب تمہیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں. اتنی شان والی کتاب جو میں نے تمہیں دی ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے. تو جس پیغمبر پر یہ کتاب اتری اس کی مثل کیوں تلاش کرتے پھر رہے ہو؟ اور عشق والوں نے یہاں یہ بھی لکھا کہ تم حضور کی مثل تلاش کرتے ہو. مثل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حضور کا ثانی وہ مثل ہوگا نا. میرا بیٹا جب ٹیلی فون پر احباب سے گفتگو کرتا ہے تو وہ نہیں پہچان پاتے اور وہ ساری گفتگو کر جاتے ہیں اس سے. میں نے کہا بیٹا آپ نے بتانا تھا نا کہ میں حسین ان کا بیٹا بول رہا ہوں. کہ ابو انہوں نے مہلت ہی نہیں دی. وہ سلام کے بعد شروع جو ہوئے عقیدت، محبت، احترام، جذبہ اتنا ان کا تھا کہ میری بات ہی نہیں سنی. تو میں نے بھی پھر کہا بھی چپ کر جاؤ. اس بیچارے کا جو گمان ہے، جو پیار ہے، وہ میں کیوں توڑوں کہ وہ یہ کہے کہ میں ان سے بات نہیں کر رہا، بیٹے سے بات کر رہا ہوں. میں نے کہا بیٹا پھر آپ نے جواب صحیح دیے کہ نہیں؟ ابو میں جواب صحیح دے لیتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا کہتے ہیں. بے شمار دفعہ ایسے ہوتا ہے. اور جو میرے بیٹے سے بات کرتے ہیں وہ مجھ سے جب بات کرتے ہیں تو انہیں پوچھنا پڑتا ہے کہ حسین بھائی بول رہے ہیں یا علامہ صاحب بول رہے ہیں. میں پھر بتاتا ہوں کہ میں بول رہا ہوں. وہ پھر پوچھتے ہیں. اللہ اکبر. بیٹا باپ کا ثانی ہوتا ہے اس لیے مثل ہوتا ہے. ارے تم حضور کا ثانی تلاش کرتے ہو، رب نے تو حضور کا سایہ نہیں بنایا. سایہ نہیں بنایا، سایہ نہیں بنایا. اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ جب میرا حبیب چلے گا اگر روشنی آگے ہوگی تو سایہ پیچھے ہوگا. تم تو میرے حبیب کے دیوانے تو پیچھے کی چل رہے ہوتے ہیں. اگر سورج دائیں ہوگا تو سایہ، تو میرے حبیب کے پروانے تو بائیں بھی ہوتے ہیں. سورج جب بائیں ہوگا تو سایہ، تو ادھر بھی میرے حبیب کے دیوانے ہوتے ہیں. اور حضور کا یہ طریقہ تھا کہ آپ سب سے آگے نہیں چلتے تھے، آگے اپنے غلاموں کو چلاتے تھے. فرماتے تھے تم آگے چلو. اور حضور کی یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے
فرمایا کہ جب سورج پیچھے ہوتا تو سایہ آگے ہوتا. اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ میرا حبیب کا سایہ زمین پر گرے اور اس پر دوسرے لوگوں کے پاؤں آ جائیں. رب کو گوارا نہیں تھا. اور دوسری وجہ یہ کہ سایہ انسان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. وہ گند پر بھی چلتا ہے تو سایہ گند پر گرتا ہے. وہ اچھی جگہ چلے تو سایہ اچھی جگہ پر. وہ مسجد میں ہو تو سایہ مسجد میں. وہ باتھ روم میں ہو تو سایہ باتھ روم میں. فرمایا تمہیں نہیں پتا میرے حبیب کے ادب کا کہ میں نہیں چاہتا کہ اس کا سایہ غیر مناسب جگہوں پر گرتا رہے. اس لیے فرمایا کہ میں نے اس کا سایہ مٹا دیا. میں نے سایہ نہیں پیدا کیا, اس کا نہیں پیدا کیا تاکہ کوئی انسان میرے حبیب کے سائے پر پاؤں نہ رکھ سکے, کوئی پیٹھ نہ کر سکے, اور میرا حبیب کا سایہ گلیوں بازاروں میں کوچوں میں نیچے نہ گرتا پھرے. میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی, اس لیے میں نے سایہ نہیں بنایا. اور سایہ نہ بنانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ سائے میں انسان کا عکس نظر آتا ہے. عکس نظر آتا ہے یا نہیں آتا نظر؟ تو فرمایا کہ جب عکس سائے میں نظر آئے گا تو لوگ کہیں گے کہ مصطفیٰ کا ثانی ہو گیا. تو میں ثانی نہیں پیدا کرنا چاہتا, اس لیے سایہ نہیں پیدا کیا. ارے جس کا سایہ رب نے نہ پیدا کیا ہو اس کا ثانی کہاں سے ہوگا؟ اور آج میں یہ بات حضرت پیر صاحب کے توسل سے اور کوٹی سا شاہ کے اس عظیم الشان کانفرنس میں ایک ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ حضور کے تبرکات پر بعض لوگ بات کرتے ہیں, بعض لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, بات نہیں کرتے. سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو بال مبارک ہوگا یہ حضور کا کیسے ہے. نہیں سمجھ آتی نا کہ یہ جو بال مبارک لوگوں نے سنبھالے ہوئے ہیں یہ پتہ نہیں حضور کے ہیں بھی صحیح یا نہیں. بڑے بڑے علماء اس مخمصے میں ہوتے ہیں, مگر کچھ عرصہ پہلے اللہ نے مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس مخمصے سے نکالنے کے لیے میرے ذہن میں کچھ ایسے مشاہدات ڈالے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان مشاہدات کی وجہ سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا, اور اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ کا ایمان خدا کے عرش کو جا کے چومے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حلق فرمایا. کیا فرمایا؟ حلق کا معنی ہوتا ہے سر مڑوانا, اور قصر کا معنی ہوتا ہے بال کٹوانا, چھوٹے کرانا. حضور نے حلق فرمایا, سارے بال سر کے اتار دیے. سارے اتار کر حضور نے وہ بال حضرت انس کی گود میں ڈال دیے. میں انس میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں. حضرت انس وہ لے آئے گھر میں. جب صحابہ کو پتہ چلا تو انہوں نے تبرک مانگنا شروع کر دیا. قربان جاؤں, جس کے بال تبرک ہوں وہ ذات خود کتنی بڑی تبرک ہو. انس فرماتے میں تقسیم کرتا رہا تو میرے پاس چند بال بچ گئے. آپ کے خاندان میں سے خاندان خلیجی ریاستوں میں آباد ہیں, وہاں رہتے ہیں. انہوں نے ایک پاکستانی کو, بہت بڑے وہ عالم ہیں, فقیر ہیں, ان کو تحفے میں دیا اور وہ پاکستان لے آئے. مجھے ایک واسطے سے یہ خبر پہنچی. یقین جانیے کہ جب میں نے یہ خبر سنی تو ساری رات میں سو نہ سکا, اور میرا ایمان حضور کی عظمت کے ارد گرد طواف کرتا رہا.